آپ کے فون کے اندر ہی جو لگا ہوا مائک ہے وہ خود بخود ریکارڈنگ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس وہاں پہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے, ہر آنے والا شخص جس نے ملک کے وزیر اعظم سے ملنا ہے وہ اپنا فون وہاں پہ جمع کرواتا ہے. یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, میں عدالت جاؤں گا. دونوں اس کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. صرف آڈیوز نہیں, ویڈیوز بھی موجود ہیں. ایسی ویڈیو دیکھی ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. یہ بیرونی سازش سے زیادہ محلاتی سازشیں لگتی ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ یہ جو آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ چل رہا ہے, ہم نے آپ کے ساتھ مختلف پوائنٹس ہم نے شیئر کیے تھے. 10 مختلف پوائنٹس ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. اسی سے ریلیٹڈ مزید کچھ انفارمیشن ہے جو ہم نے اکٹھی کی ہے اپنے سورسز کے ذریعے, ریسرچ کے ذریعے, وہ بھی اب آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی, میرے خیال میں پہلے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ وہ ویڈیو پہلے دیکھ لیجئے پھر یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا, تاکہ آپ کو دونوں کا ریلیشن آپس میں جو ہے وہ سمجھ آ سکے. اچھا جی, آڈیو ریکارڈنگز کا سلسلہ جو ہے وہ ہوتا کس طرح ہے. دوسرا ایک اور طریقہ کار آڈیو ریکارڈنگز کا جو ہو سکتا ہے ڈیوائسز رکھے بغیر. بی بی سی کے خبر کے مطابق ایک سافٹ ویئر ہے جسے کہتے ہیں اسٹاکر ویئر, اسے یہ کہتے ہیں. یہ سافٹ ویئر بیسیکلی جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کسی کا بھی جو فون ہوتا ہے اس کے ذریعے وہ اسٹاکنگ کر سکتا ہے. وہ آپ کا جو فون ہے, آپ کے فون کے اندر ہی جو لگا ہوا مائک ہے وہ خود بخود ریکارڈنگ کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے. بائی دا وے, میں آپ کو یہ تو بتا دوں کہ یہ جو آپ کے فونز ہوتے ہیں اس کے ذریعے جو آپ کے اندر ایپس, آپ کے فون کے اندر ایپس ہیں, چاہے وہ گوگل ہو, چاہے وہ فیس بک ہو, یہ اس طرح کی جو ایپس ہیں یہ ویسے آپ کی گفتگو سن رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ ڈسکشن شروع کر دوں کہ جناب مجھے نا ایک بلو کلر کا پین چاہیے, بلو پین, آئی وانٹ ٹو بائی اے بلو پین, یا میں کسی سے ڈسکس کرنا شروع کر دوں کہ مجھے ایک بلو پین خریدنا ہے, تو آپ اگلے 24 سے 48 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ بلو کلر کے پین کے آپ کو جو ہے نا وہ فیس بک پہ اشتہار آنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ ساری گفتگو وہ آپ کی سن رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ موجود ہے جس کے ذریعے آپ کے فون کے میسیجز, آپ کی لوکیشن, آپ کی تصاویر, آپ کی فائلز, ان کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے. ایک پوائنٹ یہ تھا. ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک اور پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ہم نے ایک اور بھی سافٹ ویئر ہے, برطانیہ کے سائبر سیکیورٹی کے پروفیسر کا یہ بتانا ہے کہ گیسس, یہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے. یہ بیسکلی ایک اسرائیلی سافٹ ویئر ہے اور اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ فون آپ کا جو ہے وہ ہیک کیا جا سکتا ہے. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو اسرائیلی سافٹ ویئر ہے یہ سب کو اتنے آرام سے نہیں اویلیبل ہوتا. یہ نارملی مختلف ممالک کی صرف سیکیورٹی ایجنسیز کو اویلیبل ہو سکتا ہے, کوئی انڈیویجول اس کو جا کے نہیں لے سکتا. کچھ ذریعوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے پاس ہے, کچھ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں ہے. سو اس لیے یہ انکنفرمڈ ہے. کیا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز اس کو استعمال کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی, یہ انکنفرمڈ رپورٹ ہے. لیکن اس کے ذریعے بھی جو ہے وہ بیٹھے بٹھائے اگر آپ کا فون یہاں پہ پڑا ہے تو اس کا مائک کو ایکٹیویٹ کر کے سنا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ کس قسم کی کنورسیشن ہو رہی ہے. لیکن اس ساری چیز سے ریلیٹڈ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ کبھی وزیر اعظم ہاؤس نہیں گئے ان کے لیے صرف انفارمیشن ہے, کیونکہ میں جا چکا ہوں. تو وہاں پہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے, وہاں پہ پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں, سب سے پہلے تو آپ کی گاڑی کا نمبر گیٹ پہ لکھوانا پڑتا ہے کہ آپ آنے والے ہیں. یہ ظاہری بات ہے, آپ کی کوئی میٹنگ سیٹ اپ ہوگی, اپوائنٹمنٹ ملے گی تو پھر ہی آپ جائیں گے. اس کے بعد جب آپ گیٹ پہ پہنچتے ہیں تو گیٹ پہ آپ اپنی گاڑی کا نمبر کنفرم کراتے ہیں, وہ آپ سے آپ کی آئیڈینٹی پوچھتے ہیں, آپ کا ID کارڈ نمبر مانگتے ہیں. اس کے علاوہ گاڑی کی چیکنگ کرتے ہیں, لیکن کسی چیز سے آپ کو روکتے نہیں ہیں. روکنے سے مراد کہ یہ نہیں کہ فونز وغیرہ آپ کے لے لیے جائیں, نہیں. آپ اندر جاتے ہیں, آگے جا کے جیسے ہی آپ وزیر اعظم ہاؤس میں انٹر ہوں گے, آگے جا کے لیفٹ سائڈ کے اوپر جو ہے وہ وزیر اعظم کا آفس آتا ہے. آفس کی طرف آپ پہنچیں گے, جب آپ گاڑی سے اتریں گے, آپ بلڈنگ کے اندر انٹر ہوں گے, تو وہاں پہ فوراً انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ لیفٹ ٹرن کرتے ہیں, اور لیفٹ ٹرن کر کے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. میرے خیال میں شاید 50 میٹر کا فاصلہ ہوگا. 50 میٹر کے فاصلے کے اوپر اس بلڈنگ کے اندر ایک الگ سیکشن بنا ہوا ہے. جیسے ہی آپ اس کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک میٹل ڈیٹیکٹر جو ہے, گیٹ, میٹل ڈیٹیکٹنگ کا جو گیٹ ہے وہ وہاں پہ لگا ہوا ہے. آپ اس کے تھرو جب گزرتے ہیں تو رائٹ سائڈ پہ ایک آفیسر وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کے پاس آپ اپنا فون جمع کرواتے ہیں. تو ہر آنے والا شخص جس نے ملک کے وزیر اعظم سے ملنا ہے وہ اپنا فون وہاں پہ جمع کرواتا ہے. اب یہ مجھے نہیں پتا کہ اس پروٹوکول کو کہیں بریک تو نہیں کیا گیا, یہ مجھے نہیں پتا. ظاہری بات ہے, ویسے میری آخری اطلاعات کے مطابق وزیر اعظم کے کمرے کے اندر آپ فون لے جا نہیں سکتے. تو اس لیے یہ جو سافٹ ویئرز کی بات ہو رہی ہے نا, کہ سافٹ ویئر کے استعمال کے ذریعے
میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ فون اندر لے جائے اور اس کو پھر اس کے ذریعے جو ہے وہ یہ تمام گفتگو سنی جا رہی ہو. اچھا جی، پوائنٹ نمبر 12 جو ہے وہ ہم نے ایک اور جو چیز نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جب سے آڈیو آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ بات، تو تب سے ہم ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی آڈیو لیک کے اوپر یہ کہا کہ جی یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اب میں عدالت جاؤں گا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے 1 منٹ میں جو ہے وہ اپنی جب آڈیو آئی تو اس کے اوپر یہ کہہ دیا. لیکن 24 گھنٹے پہلے تک، 48 گھنٹے پہلے تک جب شہباز شریف کی آڈیوز آئی ہوئی تھی اور مریم نواز کی آڈیوز آئی ہوئی تھی اور ملک کی کابینہ کی آڈیوز آئی ہوئی تھی، تو ہی واز ایبسولوٹلی فائن ود اٹ. انہوں نے پوری طرح اس کے اوپر سیاست کھیلی، پوری طرح اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، سفارشیں کر رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ اپنے خاندان کو جو ہے وہ فائدے پہنچانے کے لیے. مجال ہے کہ ایک دفعہ بھی منہ کے اوپر آیا ہو کہ جناب یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے اور میں اس کے اوپر کوئی سیاست نہیں کروں گا. عمران خان صاحب کا دوغلا پن جو ہے وہ یہاں پہ بھی نظر آیا. پوائنٹ نمبر 13، اب ہم نے موازنہ کیا ہے عمران خان صاحب اور شہباز شریف کے جو آپس میں یہ جو آڈیوز ہیں ان کا ہم نے ایک موازنہ کیا کہ دونوں کی گفتگو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں سے کون سی چیز کیا نظر آتی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دونوں ہی اس کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. مطلب دونوں نے یہ نہیں کہا کہ ہاں جی ہم نے جو کہا ہے بڑا غلط کہا ہے اور ہمیں شرمندگی ہے، نہیں، انہوں نے کہا ہم نے تو کچھ غلط کہا ہی نہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں. عمران خان صاحب نے کہا ہاں تو لیک کر دی تو کیا ہوگا، انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ایکچولی بات کی اگر لیک کر دی تو کیا ہوگا، بلکہ میں تو کہتا ہوں سائفر کو بھی لیک کر دیں. تو یعنی ایک قسم کا انہوں نے ایک تو مان بھی لیا کہ ان کی آڈیو ہے اور ان کو اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. شہباز شریف نے بھی یہی کہا کہ مریم نواز کی مجھے کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں آئی ہے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. جبکہ وہ جو پرنسپل سیکرٹری تھا وہ بیچارہ بات ہی صرف اس کے اوپر، توقیر شاہ، وہ بات ہی اس کے اوپر کر رہے تھے کہ بھائی جان مریم نواز نے یہ چیزیں مانگی ہوئی ہیں، کیا کرنا ہے اس کا. اچھا جی، اس کے بعد دوسری بات یہ کہ دونوں ہی جو ہیں اس وقت ملک کو چلانے کے بجائے اپنے اپنے جو کام ہیں، اپنے اپنے ذاتی جو کام ہیں اس طرف بھی بڑا دھیان ہے کہ بھائی یہ کام بھی ساتھ ساتھ ہونے چاہیے، کام رکنے نہیں چاہیے. اور اس کے بعد پوائنٹ نمبر 14 جو ہے وہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے حامد میر صاحب کے شو کے اندر ایک اور انکشاف یہ کیا ہے کہ صرف آڈیوز نہیں، ویڈیوز بھی موجود ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسی ویڈیو دیکھی ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. اب پتہ نہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ کیسی ویڈیو ہے جو دکھائی نہیں جا سکتی. مطلب پاکستان کے اندر میرے خیال میں سب نے ہر قسم کی ویڈیو اب تک دیکھ لی ہوگی، مجھے نہیں پتا یہ کس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو محمد زبیر صاحب کی کے حوالے سے وہ جو ایک ویڈیو آئی تھی جو بڑی قابل اعتراض تھی، میرے خیال میں عوام نے اب وہاں تک تو سب کچھ دیکھ لیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کوئی ایسی کوئی بات رہ جاتی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 15 ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو بھی آڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں یہ بیرونی سازش سے زیادہ محلاتی سازشیں لگتی ہیں. اور یہی لگ رہا ہے کہ جناب دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کی کو ٹانگ، یا تو دونوں سائڈیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کر رہی ہیں یا بیچ میں کوئی اور ایسی شخصیت ہے جو دونوں کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے. غور سے سمجھیے گا اس بات کو، یا تو دونوں سائڈیں جو ہیں وہ یہاں تک پہنچ چکی ہیں یا کوئی تیسرا شخص ہے جو ان دونوں کی ٹانگیں کھینچ کے خود فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. وی ڈونٹ نو. پوائنٹ نمبر 16 کہ یہ آڈیوز یہ بتاتی ہیں دونوں سائڈز کی کہ ہمارا سسٹم انتہائی درجے تک جو ہے وہ گل سڑ چکا ہے. چاہے پرانا پاکستان ہو یا نیا پاکستان ہو، ان لوگوں کو صرف اور صرف اس بات سے غرض ہے کہ اپنی سیاست کو انہوں نے کس طرح بچانا ہے. ان کے لیے سب سے پہلی پریفرنس وہ ہے، باقی ساری چیزیں جائے بھاڑ میں. آئین اور قانون کیا کہتا ہے، چاہے بیرونی یہ بین الاقوامی معاملات ہوں، امریکہ کے حوالے سے معاملات ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے استعفے ایکسیپٹ کرنے کی بات ہو، آئین اور قانون کے بارے میں باتیں بعد میں ہوں گی. سسٹم کو مینیپولیٹ کس طرح کرنا ہے اپنے لیے، وہ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے آتا ہے، دونوں سائڈ سے. پوائنٹ نمبر اس کے بعد 17 یہ ہے کہ یہ بات پتہ لگتی ہے کہ اگر وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیٹھ کے ریکارڈنگز ہو رہی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ آج 22 کروڑ عوام جو ہے ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد محفوظ نہیں ہے. میں بھی نہیں ہوں، آپ بھی نہیں ہیں. اگر آپ اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ آپ سے جو ہے وہ کوئی آپ کی ریکارڈنگ کی جائے تو پھر آپ کی بھی ہو جائے گی ریکارڈنگ. ہم لوگ بڑے ٹوٹکے آزماتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی ذرا کلیئر کر دوں کہ کئی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں یار واٹس ایپ پہ بات کرو، واٹس ایپ پہ بات کرو. آپ کی اطلاع کے لیے وہ مجھے تو لگتا ہے واٹس ایپ بھی اب سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے،
البتہ چند اور سافٹ ویئرز ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید اس کے تھرو گفتگو ہوتا ہے جو شاید وہ ریکارڈ نہ ہو، لیکن میں اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رپورٹ نہیں دے سکتا فرینکلی اسپیکنگ. اچھا جی، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 18 یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی آڈیوز آئی ہیں یہ بتاتی ہیں کہ ملک کی سیاست ایک ایسے نہج میں پہنچ چکی ہے اب، جس طریقے سے یہ لیک ہو رہی ہیں، کہ اس کا جو اگلا سٹیج ہوگا نا وہ بڑا ہی ہیبت ناک ہوگا، بہت خوفناک ہو سکتا ہے وہ. کیونکہ اگر کہانی یہاں تک پہنچ چکی ہے نا کہ اب ایک دوسرے کی آڈیوز آنا شروع ہو گئی ہیں، اس کا اگلا سٹیج انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. اور جب تاریخ بتاتی ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر جب ایسی سٹیجز آئی ہیں نا تو قتل و غارت سے بھی جو ہے وہ اجتناب نہیں کیا گیا. اللہ کرے وہ سٹیج ایسی نہ آئے، یہ میں ابھی سے آپ کو بتا رہا ہوں. پوائنٹ نمبر 19 یہ ہے کہ چاہے پرانا پاکستان تھا یا چاہے نیا پاکستان ہو، عمران خان صاحب کو تو نیا پاکستان تھا نا 3.5 سال 3.25 سال، ہم آج بھی 90 کی دہائی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ 90 کی دہائی سے بھی پہلے سے ہی ہو رہا تھا یہ کہ آڈیوز ریکارڈ ہوتی ہیں بغیر سوچے سمجھے کہ کس عہدے کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. اگر آپ کو مثال کے طور پہ صرف میں اتنا کہہ دوں نا کہ جناب یہ ملک کا وزیر اعظم ہے، یہ اس کی آڈیو ریکارڈ کرنی ہے اور آپ کریں گے کام، تو آپ کی کام پہ ٹانگ جائیں گی اس کے لیے کہ یار مطلب میں اتنے بڑے عہدے کی آڈیو ریکارڈنگز کروں گا، کیونکہ شاید آپ کے دل میں آئین اور قانون کا احترام ہوگا. لیکن چاہے نیا پاکستان ہو یا پرانا پاکستان، اس بات کا کوئی احساس نہیں کیا گیا. اپنے مفاد کی خاطر کسی کو بھی نہیں چھوڑا گیا اور سب کی آڈیوز ریکارڈ کی گئی ہیں. اور آخری پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ابھی تک یہ جتنی آڈیوز آئی ہیں یہ سیاستدانوں کی آئی ہیں، یہ سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کی آئی ہیں. اگر اس ملک کے جنرلوں کی، موجودہ یا سابقہ، سپریم کورٹ کے ججوں کی، موجودہ یا سابقہ، اگر وہ آڈیوز کسی دن آ گئیں تو ابھی تک سیاستدانوں کے اوپر تو لان تان کا سلسلہ جاری ہے. ان دو اداروں کی سینٹٹی، ان دو اداروں کی جو عزت و احترام ہے وہ لوگوں کی آنکھوں میں کچھ حد تک قائم ہے. اگر ایسی آڈیوز آ گئیں تو خدا نہ خواستہ پھر اس وقت کیا ہوگا، پھر اس ملک کے لیے کتنا شرمندگی کے باعث بننے والا وہ دن ہوگا. یہ ہمارے 20 پوائنٹس تھے ان آڈیو سے ریلیٹڈ. دیکھیے مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. یہ بھی خبریں ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک، ریومرز ہیں یہ آبویسلی کنفرم خبریں نہیں ہیں، ریومرز ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک کچھ مزید آڈیوز بھی آ سکتی ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اور اگر وہ آتی ہیں تو وہ کون سا نیا طوفان لے کر آتی ہیں، اس کے لیے آپ بھی انتظار فرمائیے اور میں بھی انتظار کرتا ہوں. اللہ حافظ.